ندیم رضا کا سلام۔ آج ذکر ہے جموں اور کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی غاصبانہ قبضے کا۔ اس قبضے کے خلاف سال ہا سال اور کئی دہائیوں سے بات چیت چل رہی ہے، اور کیوں نہ ہو اس کا ذکر، کیوں اس کی بات نہ کی جائے۔ جس انسان کے بھی سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ ضرور انسانیت کے لیے بھی بات کرتا ہے اور بات کرتا رہنا چاہیے۔ اور میں بھی اس ایشو کے اوپر مسلسل 5 اگست 2019 سے آواز اٹھاتا آ رہا ہوں، خواہ وہ واشنگٹن ڈی سی ہو یا نیو یارک۔ وہاں پہ جتنے بھی مظاہرے ہوئے، میں خود بھی گزشتہ سال وہاں تھا، کوریج کی، اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور اقوام متحدہ کے جو باہر جو بچیاں مظاہرہ کر رہے تھے، بچیاں مظاہرہ کر رہی تھیں، خواہ اس میں ایک شخص ہو یا 2 ہوں یا 1000 یا 10,000، ان سب کے احتجاج میں شریک ہو کے ان کے ساتھ ہم نوا ہوا آواز سے آواز ملائی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، جو مقبوضہ وادی میں جس طرح کی جو سازش کی جا رہی ہے، بھارتی سرکار نے وہاں پہ فسادات کرانے کا ایک گھناؤنا کھیل انجام دینے جا رہی ہے۔ اسی منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جموں و کشمیر میں جس پہ غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے بھارتی سرکار نے 5 اگست 2019 سے، وہاں تقریباً 2 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس سلسلے میں ابھی تک وہ 40,000 سے زائد افراد کو ڈومیسائل جاری کر چکے ہیں۔ اور غیر قانونی طریقے سے جس طرح سے انتہا پسند جماعتوں کے جو پیروکار ہیں، شیو سینا ہو یا دیگر جماعتوں کے کارندے وہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ فسادات کو فروغ دیا جائے، اور جو کشمیری ہیں ان پر ظلم و ستم کے مزید پہاڑ توڑے جائیں۔ گو کہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ظلم اتنا ہو رہا ہے، لیکن اس میں سے ایک تو وہاں پہ مواصلات کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے کووڈ-19 کی وجہ سے ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، ان کو دوائیاں بھی نہیں دی جا رہی ہیں، وہ ساری چیزیں باہر ہم تک نہیں آ پا رہی ہیں۔ کیوں نہیں آ پا رہی ہیں؟ کہ انٹرنیٹ کی سہولت ہی بالکل وہاں پہ فراہم نہیں کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے نہیں آ رہی ہے۔ جتنے بھی کشمیری رہنما ہیں سب کو اسیر بنایا جا چکا ہے، سب کو گھروں میں نظر بند کیا جا چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں جس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کہ اسرائیل نے فلسطین میں کیا تھا۔ وہاں پہ بھی انہوں نے یہودی آباد کاری کی، اور جو اکثریت مسلمان تھے ان کو پریشان کیا، مارا پیٹا، ماورائے عدالت قتل کیا، جیلوں میں ڈالا۔ بالکل وہی اسی کا ریپلیکا کشمیر میں کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے وہاں پہ سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، فلسطین کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، جو مار رہے ہیں، جو بالخصوص عرب ممالک بالکل خاموش ہیں، وہ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور مغربی ممالک کے آشرواد کے لیے مظالم کے اوپر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہیں کشمیر کے اندر بھی دیکھیں آپ، جس طرح سے کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، 5 اگست 2019 جس طرح سے ان کو جو آئینی حیثیت حاصل تھی، خصوصی یہ 370 اور 35A جس کو ختم کیا گیا، اس کے اوپر بھی سب نے چپ سادھ رکھی ہے۔ بدقسمتی سے یہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، بالخصوص عرب ممالک، وہ انسانیت کے اوپر تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کی جس طرح سے تجارت بھارت کے ساتھ ہو رہی ہے، بھارت کی جو معیشت جو ہے لڑکھڑا رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، بہت ہی بری صورتحال میں ہے۔ اس صورتحال کو جو سہارا دے رہے ہیں وہ عرب ممالک ہیں، اس میں ابھی بھی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ایک جو اعداد و شمار ہیں جو تھوڑے سے، اس کے تحت جو مسلمان ملک ہیں ان کی 134 ارب ڈالر سے زائد کی بھارت کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے، وہ اس کے اوپر اسی وجہ سے کشمیر کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہے۔ دوسری جانب چین ہے کہ جس کی تقریباً کو 90 ارب ڈالر کے قریب تجارت ہے، وہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے لداخ میں دکھایا، بغیر گولی چلائے اس کو سبق دیا، اس کو تنہا کر دیا۔ جو تنہا کیا، وہ پاکستان کی بھی لڑائی اس نے لڑی ہے، پاکستان کو تنہا کرنے جا رہا تھا بھارت، لیکن آج وہ خود تنہا ہو گیا ہے۔ لیکن تنہا کرنے میں کسی مسلمان ملک کا ہاتھ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی، جس انداز سے لے کے جا رہے تھے، ہم نے اس میں حق ادا نہیں کیا، لیکن ہمیں
آگے جا کے اس کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا، کیونکہ جس انداز سے بھارت کی جو انتہا پسند جماعت کے کارندے یہ جموں و کشمیر میں جس کے اوپر بھارت کا غیر قانونی اور غاصبانہ قبضہ ہے، وہاں پہ جو مسلمانوں کے نام پہ جو شاہراہیں تھیں، جو ادارے تھے، ان تک کو وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہ آپ دیکھیں شیخ عبداللہ کے نام سے جو منسوب ادارہ تھا اس کو بھی سردار پٹیل اور اسی طرح سے دوسرے بھی اداروں کو چینج کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں، ریڈیو کشمیر سری نگر اس کا بھی نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ جس طرف بھارت جموں اور کشمیر کو لے کے جا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی۔ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اٹھنا ہوگا۔ مسلمان ممالک کی تو اٹھ نہیں رہے، ان کم سے کم کو اس سے غیرت لینی چاہیے کہ جو پنڈتوں کی جماعت ہے جموں و کشمیر کی، وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کل ہی مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں جمہوریت میں جو بھارت جمہوریت کے دعوے دار بنتا ہے، ان کے بھی آئین میں اس چیز کو ترجیح دی گئی ہے کہ تمام ذات پات برادری کی بنیاد پہ کسی سے امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا، لیکن جو بھی سیاسی مسئلہ ہو ان کے اوپر جنگ مسلط نہیں کر سکتے۔ ہر سیاسی مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک میں ہوتا ہے، وہ نہیں کر رہا۔ پنڈت جو ہے بھارت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بہت ہو گئی جموں کشمیر میں جس طرح سے ظلم روا رکھے گئے، اب وہاں پہ لوگوں کو راحت، سکون، چین فراہم کرنے کے لیے اور ان کی بحالی کے لیے کام کرے۔ کتنے ماریں گے؟ کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں 7 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، جو کشمیریوں کی جو حریت کی تحریک ہے، جو ان کے بچوں میں نسل در نسل ان کی رگوں میں سرایت کر چکی ہے، حریت کی تحریک، اسے آپ دبا نہیں سکتے۔ آپ یوں نہیں سکتے کہ ان کو پاکستان کی بھی اخلاقی، سفارتی، ہر طرح کی مدد مدد نہیں حاصل ہے۔ تو ہمارے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، بالخصوص عرب ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں، انہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور وہ وقت ہے، دیکھیے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، جتنی بڑی جیل بنا دیا گیا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس موقع پر بھی ہم خاموش رہیں۔ ہم نے دیکھ لیا فلسطین کا حال کس طرح۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں مغرب کے، دیکھیں جس مغرب کی تائید کرتے ہیں ہمارے مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک، اس مغرب کو دیکھیں آپ، وہ کس طرح اپنے ایجنڈے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ جارج فلوئڈ کی آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر سیاہ فام باشندے کی ہلاکت کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح سے پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، سب یکسو یکجا ہو گئے۔ آپ برطانیہ میں دیکھیں، آپ سفید فام ملک ہے وہ، وہاں پہ جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم جاتی ہے تو کس طرح بلیک لائف میٹر کا وہ لوگو لگا کے میچ کھیل رہی